में इंसान में जौन सा अल्लाह ने अक्ल भरा है, तो इस अक्ल से ये टीन के चीज़ों से बढ़ ना सका है। अगर वो ओरिजिनल अक्ल इसको होता तो ये भी चिमटियाँ भी बना के चलाता और वो बच्चे भी पैदा करते। फिर बोलो कि ये अक्ल वाला था। अपने यहाँ मसालों से आम बना के उगाता, फिर वो आमें हमें को खिलाते। अपने मसालों से बीवियाँ और मर्द बनाते, फिर वो हमें को बच्चे पैदा कर देते। तो फिर ये ओरिजिनल इंजीनियर थे। जब इनसे अल्लाह ओरिजिनल इंजीनियर है, तो अल्लाह ने अपने को भी नहीं बोला है इंजीनियर। अगर इंजीनियर है तो भी उसने अपने को छुपाया है, अपनी ग्रेड को। बोला है कि अशरफुल मखलूक़ात है, खल्क़ल आदम आला सूरत अल इंसान व सिरी अनासिरहु अशरफुल मखलूक़ात। सबसे मर्तबे वाला इंसान को बोल रहा है कि मैं हूँ। और इसके इंसान के मतलब में इनकी इल्म में ये है कि मैं अशरफुल हूँ, यानी सबसे मैं ताकतवर हूँ लड़ने में, भागने में और अक्ल में। अक्ल में किस चीज़ में ज़्यादा है? अल्लाह की अक्ल और तेरी अक्ल चलेगी कागज़ की। फिर ये अपने को अक्ल में और सब चीज़ में और किसी मज़लूम से जुल्म करने में, जानवरों से, दरख्तों से अपने को काट करके खाता है, पीता है। जैसा चोर भी किसी का माल लूटता है, फिर अपने को बड़ा कहलाता है कि मैं सबसे ताकतवर हूँ। तो इसी लिहाज से अल्लाह ने भी इसको बोला है ना कि तू अशरफुल मखलूक़ात है, क्योंकि जुल्म करने में सबसे भारी बंदा है, इसीलिए तेरा मर्तबा सबसे बड़ा है। देखो ये दहशतगर्द, इनका अल्लाह भी और इनके नबी भी, इनके कुरान भी। खुदारा ये मेरी बातें सुनते जाओ, फिर तबसरे बाद में करते रहना। तो अभी अशरफुल मखलूक़ात अपने को इंसान समझ रहा है ना। बस मेरा आपसे एक सवाल है कि ये हमारी वाली घर में नहीं रहते हैं कुत्ता भी और कुतिया भी, ये दोनों रहते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं कि फिर वो कुतिया जो है गुलड़ पैदा करता है, फिर अपने गुलड़ों को दूध पिलाता है। फिर वो दूध पीते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो फिर अपने कुतियाओं के साथ में घूमते फिरते हैं। तो अभी मुझे इसमें से बता कि कौन सा दिन किसी मासूम गुल्लड़ जो दूध पीने वाला है, उस गुल्लड़ से आके बड़े कुत्ते ने आके कोई फाहशी किया है? आप लोगों ने कभी देखा है? गवाही दे सकते हो इस दुनिया में कि भाई बड़ा कुत्ता जो है मासूम गुल्लड़ों से भी आके फाहशी करता है? और या कोई भेड़ बकरी या कोई भैंस या कोई गाय, वो बच्चा पैदा हो गया, माँ का दूध पी रहा है, उससे कभी भी उसने फाहशी किया? क्योंकि आप इंसान अभी अभी देखो ना, ये ताज़ा एक केस आया है पाकिस्तान में कि छोटे बच्चे को ज़िना किया गया। जो दूध पी रहा था वो 7-8 साल की बच्ची थी, जो दूध के मानिद हुआ ना, और क्या 7 साल की या 6 साल की बच्ची। तो फिर उसके साथ में ज़िना फ़ाहश किया गया, तो वो मर चुकी है। यानी ये कौन है? ये अशरफुल मखलूक़ात हैं और नबियों की दीन चलाते हैं और उनकी उम्मत हैं। लानत हो तेरे मुँह में माँ का बुद्धि। जब जानवर है, वो जानवर है तो भी उसको इल्म है, वो ऐसे नहीं करता है। तुझे अशरफुल मखलूक़ात बोला है और फिर तू ऐसे कामें करता है। माँ का बुद्धि है इंसान तेरा मैं। फिर वही बंदा मर्द को भी चोद लेता है। और अभी वो कुत्ता को कहीं चोदा है, तुमने देखा है? अभी वो कुत्ता है, तेरे से मुर्दार है, गलीज़ है, सबसे घटिया है, तू उसको मान रहा है, तो भी तेरे पैगंबरों से अच्छा है। क्योंकि यही पैगंबरों की दीन पर भी तमाम उम्मत चल रही है ना। अपनी दीनें तो इनके पास में नहीं है ना, उनके दीनें चलाते हैं। उन कुरान में से लड़कों से भी निकाह करते हैं और ये छोटी बच्चियाँ से, वो दूध पीने वाला गुलड़ से भी फाशी करेगा। क्या कि ये बड़ा इंसान है और खल्क़ल आदम आला सूरत है, अशरफुल मखलूक़ात है। फिर ये फ़ौज, आर्मी और ये अमेरिका, ये यहूदी सारे फिर उसके लिए गांड देते हैं और तालियां बजाते हैं कि हमारी हुकूमत चल रही है। लानत हो इंसान तेरे मुंह में। तेरे पैगंबर भी तो ये है ना, जो अल्लाह के लिए गवाही दे न सके कि कहाँ है अल्लाह। और गोहर शाही भी ये हैं जो आए हैं अभी लोगों से नूर घुसाने, कि ऐसे ज़िक्रें करो, गांडे ऊपर करो और ऐसे अल्लाह हूँ का ज़िक्रें करो, ऐसे अल्लाह मिलेगा ना, ऐसे मिलेगा ना। तो ये गांडू ने ये गांड देने वाले रोज़ाना उधर चुदवाता थाना बूला खान में, मैं इसको पहचानता हूँ। तो उधर ये जंपीर स्टेशन में करीब में उधर से चुदवाता था, ये थाने बूला खान में से पूछो।
چلو آپ علم والے ہو، مجھے یہ بتاؤ، یہ یونس علم والا ہے، مجھے یہ بتائے کہ یہ قرآن میں جو اللہ کا الفاظ ہے یہ کیا چیز ہے؟ الف جو ہے وہ واحد الف اکیلا ہے نا، وہ اللہ بھی تو واحد ہے اور اکیلا ہے نا، اس کے سوا کوئی دوسرا رب تو نہیں نا، وہی ہے نا سارے تمام جہانوں کو بنانے والا مالک۔ چلو یہ الف تو اس کا وہ خود ہے، اور پھر لا ہے اس کے بعد میں، اللہ کے نام میں الگ میں سے الف ہے، پھر اس کے اندر میں لا ہے۔ لا کا مطلب یعنی یہ غیب والا، یعنی یہ وہی خدا جو جہانوں کو بنایا اور کسی کا دیکھا ہوا بھی نہیں، اسی لیے اپنے کو لا بولا ہے کہ میں غیب والا ہوں، کوئی مجھے پہچانے اور ڈھونڈے کہ میں کہاں ہوں۔ پھر الف وہ خود ہے اور لا اپنی غیب کو بولا ہے، اور آخر میں پھر ہے ہے کا مطلب یعنی کہ حیاتاتوں میں۔ پھر یہ حیات آتے ہیں، دیکھو ابھی سمندر ہے تو بھی زندہ ہے، کہ زندہ ہے کہ بادلیں اس کے ہلچل کر رہے ہیں اور اپنے اندر آئسیں اور برفیں بنا رہا ہے، گردشیں کرتا ہے، اور اس کے پیٹ میں مچھلیاں ہیں تو بھی وہ سارے زندہ ہیں۔ یہاں زمین ہے تیری بھی زندہ ہے، پانی پینے کا شوق رکھتا ہے، پھر پانی پینے کی وجہ سے زمین زندہ رہتا ہے، درخت سارے زندہ ہیں، جانور سب زندہ ہیں۔ تو اللہ نے اسی لیے بولا تھا کہ میں حیاتاتوں میں ہوں، یعنی سمندروں میں، آسمانوں میں اور زمینوں میں اللہ ہوں۔ پھر بولا تھا میں وصل باللہ بھی ہوا ہوں، یہاں اترا ہوں۔ ابھی آم کا درخت کا جو تم گٹکا اگاؤ تو پھر اس کا بھی تو گٹکا بھی تو وہی آم ہی ہوگا یا کوئی اور چیز ہوگا؟ جب اللہ نے خود بولا ہے کہ میں نے اپنے روح جو ہیں ڈالے ہیں مخلوقوں میں، منفقت فیہ من روحی، سارے مخلوقوں میں اپنے روح ڈالے ہیں، پھر میرے روح سے یعنی پیدا ہوئے، جیسا آم کا درخت بھی اپنا روح گٹکے میں ڈالتا ہے، پھر گٹکے سے پھر بھی وہی آم کا درخت پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ بھی تو اللہ تھا، پھر اپنے روح ڈالے تھے انسانوں میں، پھر آپ لوگ پیدا ہوئے گانڈو، جو ماں کو بھی چودے گا اور بہن کو بھی چودنے والے اور اپنی ماں کو بھی چودنے والے، لڑکوں سے نکاح کرنے والے، اور جو دودھ پینے والا بچہ اس سے بھی فحاشی کرنے والے، جو جانور بھی ویسا نہ کرے، یہ آپ لوگ کر دیتے ہو۔ آپ مجھے صرف یہ بتا اللہ کا نام جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ دیکھو نا، اندھے ہو کیا؟ الف اور لام اور الف اور ہے وہ نیچے سے ہے، اللہ کا نام جب لکھے گا نا الف لام اور ہے لکھ دے گا، ہو گیا اللہ، پھر اس کے اوپر شد بھی لگاتا ہے اور آپ مد بھی لگاتا ہے۔ تو اب یہ شد مدیں جو اللہ کے نام پہ بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس کا نام بھی ہے، اس کے اوپر شد بھی ہے، اس کا مد بھی ہے، تو ابھی اللہ کے جو نیچے سے نام ہے اس کا اپنا اللہ، اس کو مانے گا یا شدوں کو مانے گا؟ تو شد میں دیکھو نا ایسے تین آ جاتے ہیں، پھر ایک مد اوپر سے ایسے سے آ جاتا ہے، ایک مد پھر اوپر سے، تو یہ تین کی طرح وہ الفاظ ہے، اس کا شد ہے، اور الف کی طرح اس کا اوپر سے مد ہے۔ تو یہ تو تجھے نشانی دے رہا ہے نا کہ اللہ کا نام نیچے سے ہے اور شد اوپر سے ہے، مد اور اوپر سے ہے۔ تو یہ زمین جو ہے یہ حیاتات آخر اللہ کے نام میں آخر میں ہے، یعنی یہ حیاتات یعنی سمندر، مچھلیاں، انسان، جانور، درخت، پھول، ہر چیز جو زندہ چیزیں ہیں ساروں میں سانس ہے، تو پھر یہ ہیں یعنی نیچے، اور پھر اللہ جو ہے یعنی اللہ کا آخر میں ہے، یعنی وہ یہ حیاتات جو ہیں سارے نیچے ہیں، اور اس نام کے اوپر سے دکھ رہے ہیں شد اور مد، یعنی شد یہ تین کا تجھے نشان دے رہا ہے کہ یعنی تین روشنائیاں جو اوپر ہیں جیسا سورج اور چاند اور ستارے، تو یہ تین کا الفاظ وہی تجھے نشان دے رہا ہے، اور اس کے اوپر سے ایک الف جیسا بھی مد بھی آ رہا ہے، یعنی وہی آسمان کا بھی تجھے نشان دے رہا ہے، یعنی اوپر آسمان ہے یعنی وہ مد ہے، اس کے نیچے اندر میں ستارے ہیں، چاند ہیں اور سورج ہیں، تو وہ اس کا شد ہے، اور نیچے اس کا خود اپنا نام ہے۔ تو اب یہ شدوں میں اوپر اللہ تجھے دکھنے میں آ رہا ہے، یا یہ نیچے جو اپنا نام ہے نیچے اس کا، اسی میں آپ کو اللہ کا نام دکھنے میں آ رہا ہے؟ تم مولوی ہے گانٹ دیا ہے، پھر اس اللہ کو جو نیچے اللہ کا نام ہے اسی کو ادھر فتنے چلاتے ہو، جو اوپر شد مدیں جو دکھ رہے ہیں ادھر کے لیے گانٹ دیتے ہو کہ وہاں پر ہے خدا۔ ابھی جانور کو بھی میں صبح کو بھینس کو کھلا کر کے ادھر سے چھوڑوں گا نا، تو اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ زمین میرا ہے اور میرے مالک کا ہے، چھوڑ دوں گا تو پھر اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں اپنی زمین میں جا کے مالک کے میں گھاس کھاؤں، جہاں بھی آ گیا جا کے ادھر سے کھا لے گا۔
کیونکہ وہ جانور ہے، اس کو کیا معلوم. تو پیغمبر بھی تو ویسے تھے، اللہ کے لیے گواہی دے نہ سکے تھے کہ ان کو کیا معلوم کہ جانور اگر گھر سے نکل آئے، میں پوچھوں کہ مالک گھر میں ہے، مجھے بتا سکے گا کہ وہ گھر میں ہے، چاہے وہ گھر میں ہو بھی نہیں بتا سکے گا نا. تو یہ بھی ایسے گواہی دے نہ سکے تھے. پھر ایسے ہی پیغمبروں کی اور ایسے ہی بابا شنکر بھگوان کی اولادوں میں سے بچے ہیں، اور اس طرف سے اللہ کے روح ہیں، اور اس طرف سے یہ کتے بھی ایسا، کتے کو بھی شرم ہے، حیا ہے، ضمیر ہے، وہ بھی اپنی فحاشی نہیں کرے گا. یہ معصوم بچوں سے فحاشی کرے گا کیونکہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ تیرے منہ میں ہو، اگر اللہ کا بیٹا ہے بھی، میرے طرف سے لعنت ہو تیرے منہ میں، تیری مکان محمود میں، اور تیرے اس جو ادھر زمین پہ جو تو نے بیج بوئے ہیں، اس بیجوں میں تیری ماں کو چو دوں گا. اگر تو عرش العظیم ہے، تیری بہن کو میں چو دوں گا، تیری میں ماں کو چو دوں گا.